بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کا ناول سلیمان کا اغوا۔ دوستوں، جیسے کہ ناول کے پہلے پارٹ سے آپ کو پتہ ہی چل چکا ہے کہ اس ناول میں صرف علی عمران کے نہیں بلکہ میجر پرمود کے کارنامے بھی شامل ہیں اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے دیگر ممبران کے بھی، لیکن چونکہ ان کا سامنا ریڈ ولف جیسے خطرناک دشمن سے ہے، اس لیے ناول کا ہر لمحہ ایکشن سے بھرپور ہے۔ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے اس کا انتظار ہے۔ آئیے اب ناول کا دوسرا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ کیا تم ریڈ ولف کے ساتھی ہو؟ اچانک عمران نے سوال کرتے ہوئے کہا تو جواب میں آسکر نے ایک لمحے کے لیے چونکا اور پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، میں جیمز کا ماتحت ہوں، آسکر نے کہا۔ جیمز کا ایڈریس بتاؤ، کیا وہی تمہارا باس ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، چیف کی غیر موجودگی میں وہی سب کو ڈیل کرتا ہے، لیکن میں اس کا ایڈریس نہیں جانتا، کوئی ممبر بھی اس کا ایڈریس نہیں جانتا، آسکر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے قدم ڈگمگائے اور وہ لڑکھڑا کر فرش پر گرتا چلا گیا۔ عمران نے ریوالور جیب میں ڈالا اور کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ سیکرٹ سروس کا نام سن کر اس کی بھیڑیے جیسی آنکھوں میں خوفناک چمک پیدا ہوئی اور جبڑے خونخوار انداز میں بھیج گئے۔ اس نے اس طرح اپنے بڑے بڑے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی جیسے بے خیالی میں اپنے شکار کا خون نچوڑنے لگا ہو۔ تو وہ دونوں سیکرٹ سروس کی قید میں پہنچ چکے ہیں؟ ریڈ ولف نے سامنے کھڑے جیمز کو گھورتے ہوئے کہا۔ یس چیف، جیمز نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کمرے میں چیف اور اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ چیف ریڈ ولف میز کے پیچھے چیئر پر بیٹھا تھا، اس کا سفید چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اینتھونی نے تمہیں اپنے بارے میں کیا اطلاع دی تھی؟ ریڈ ولف نے پوچھا۔ صرف یہ کہ ایک ٹیکسی اس کا پیچھا کر رہی ہے، جس پر میں نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ شہر سے باہر جائے اور تعاقب کرنے والے کو پکڑ لے یا ختم کر دے۔ اس کے بعد اس نے اب تک رپورٹ نہیں دی، جیمز نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سیکرٹ سروس کے ممبر کے بجائے میجر پرمود کے ہتھے چڑھ گیا ہو، ریڈ ولف نے پرخیال انداز میں کہا۔ یس چیف، یہ بھی ممکن ہے، لیکن آسکر یقیناً سیکرٹ سروس کے ممبر تنویر کے ہاتھوں گرفتار ہوا ہوگا۔ گریشیا بڑی مشکل سے وہاں سے فرار ہوئی تھی اور آسکر زخمی ہونے کے سبب اس قابل نہیں رہا تھا کہ تنویر پر قابو پا سکتا، جیمز نے کہا۔ خیر، میرے آدمیوں کا اغوا انہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ تم فورٹ کو عمران کے فلیٹ پر بھیج دو، عمران وہاں موجود ہوگا تو فوراً اطلاع دے، ورنہ فلیٹ کی نگرانی کرے، ریڈ ولف نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ رائٹ سر، جیمز نے مؤدبانہ لہجے میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جولیا کو ابھی تک بے ہوش رکھو، اگر سیکرٹ سروس کا کوئی اور ممبر بھی ہاتھ آ جائے تو میرے پلان کے لیے اچھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سیکرٹ سروس کو مفلوج کر دیا جائے تاکہ ہمیں اپنا کام کرنے میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے، ریڈ ولف نے اسے مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ رائٹ سر، جیمز نے کہا۔ اب تم جاؤ اور 2 افراد کو یہاں بھیج دو، ریڈ ولف نے کہا۔ رائٹ سر، مائیکل اور جیرارڈ کو بھیج دوں، جیمز نے چونکتے ہوئے کہا۔ جو بھی فوری طور پر دستیاب ہوں انہیں بھیج دو، ریڈ ولف نے کہا تو جیمز نے سلام کیا اور پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے باہر جانے کے بعد ریڈ ولف نے کوٹ کی جیب میں سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور اسے میز پر پھیلا کر دیکھنے لگا، جو دراصل ایک نقشہ تھا۔ وہ غور سے نقشے کو دیکھنے لگا، پھر اس نے سرخ بال پوائنٹ سے 1-2 جگہوں پر نشانات لگائے۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد اس نے نقشہ طے کیا اور واپس جیب میں رکھ لیا۔ ٹھیک اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ ریڈ ولف نے فوراً ہی جیب سے سیاہ نقاب نکال لیا اور چہرے پر چڑھا لیا۔ کم ان، ریڈ ولف نے قدرے بلند آواز میں کہا، اور ایک لمحے کے بعد دروازہ کھلا اور آگے پیچھے چلتے ہوئے 2 افراد اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کلین شیو تھا جبکہ دوسرے کے چہرے پر گھنی داڑھی اور مونچھیں تھیں۔ اندر آتے ہی ان دونوں نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ مائیکل، ریڈ ولف نے داڑھی والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یس چیف، حکم فرمائیے، داڑھی والے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، جس کا نام مائیکل تھا۔ انٹیلیجنس آفیسر سپرنٹینڈنٹ سپر فیاض کا گھر جانتے ہو؟ یس سر، اس کا بنگلہ ایبٹ روڈ پر ہے، مائیکل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس کے بنگلے پر جانا ہے، ریڈ ولف نے کہا۔ بہتر سر، مجھے وہاں جا کر کیا کرنا ہوگا؟ مائیکل نے پوچھا۔ ایک معمولی سا کام، ریڈ ولف نے کہا، اور پھر وہ مائیکل کو تفصیل سمجھانے لگا جبکہ کلین شیو شخص خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سر، کیا مجھے جیرارڈ کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے؟
اس نے ریڈ ولف کے خاموش ہونے پر مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، ریڈ ولف نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ جیلرٹ تمہاری نگرانی کرے گا، تم دونوں الگ الگ جاؤ گے اور واپسی پر بھی الگ الگ اپنے ٹھکانوں پر پہنچو گے۔ اپنی کامیابی کی اطلاع مجھے فوراً دینا۔ اس وقت 7 بجے ہیں، میک اپ کرنے اور حلیہ تبدیل کرنے کے لیے تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے۔ تمہیں 8 بجے اپنے ٹارگٹ پر پہنچنا ہے۔ اس وقت سپرنٹینڈنٹ فیاض گھر سے نکل چکا ہوگا، سمجھ گئے؟ ریڈ ولف نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ چیف، رپورٹ آپ کو دی جائے گی یا جیمز کو؟ اس بار جیرارڈ نے پوچھا۔ مجھے دینا، تاکہ میں انتظار میں نہ رہوں۔ اب تم جا سکتے ہو، ریڈ ولف نے کہا، اور ان دونوں نے اسے سلام کیا اور پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ریڈ ولف کچھ سوچنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد میز پر رکھے موبائل فون کی گھنٹی بجی اور اس نے فون اٹھا کر آن کر دیا۔ فورڈ بول رہا ہوں چیف، اس وقت عمران اپنے فلیٹ پہ موجود نہیں ہے۔ فلیٹ میں صرف اس کا باورچی سلیمان موجود ہے، دوسری طرف سے فورڈ نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر ریڈ ولف چونکا اور پھر فورڈ کو ہدایات دینے لگا۔ عمران جولیا کے اغوا پر خاصا پریشان تھا۔ اس نے تمام ممبرز کو جولیا کی تلاش پر لگا دیا تھا۔ آسکر سے رانا ہاؤس کے لاک اپ میں پوچھ گچھ کی گئی تھی اور اس سے انتہائی تشدد کے باوجود بھی ریڈ ولف یا جیمز کا ٹھکانہ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ میجر پرمود اینتھونی کو پکڑ کر اس فلیٹ پہ لایا تھا اور پھر عمران نے اسے رانا ہاؤس لا کر اس پر بھی خاصا تشدد کیا تھا، لیکن اسے بھی جولیا یا اس کے ساتھیوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ تب عمران نے اپنے ساتھیوں کو بطور ایکسٹرو احکامات دیے تھے کہ وہ جولیا یا ریڈ ولف کے ساتھیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ شام کے 7 بج رہے تھے، لیکن کسی ممبر کی طرف سے کامیابی کی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی۔ عمران پریشانی کے عالم میں یوں ہی سڑکوں پر اسپورٹ کار دوڑا رہا تھا۔ پھر ایک ریسٹوران دیکھ کر اس نے چائے پینے کے لیے کار روکی اور ریسٹوران میں داخل ہو گیا۔ آئینے میں اپنے میک اپ کا جائزہ لیا۔ اس وقت وہ ایک ادھیڑ عمر ایکریمین کے روپ میں تھا۔ ویٹر کے آنے پر اس نے چائے لانے کی ہدایت کی اور ویٹر جلدی سے چائے لے آیا۔ چائے پینے کے دوران اچانک اسے سپر فیاض ریسٹوران میں داخل ہوتا دکھائی دیا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت حسینہ کو دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ وہ لڑکی سفید فام تھی اور فرانسیسی لگتی تھی۔ سپر فیاض اور فرینچ دوشیزہ عمران کی دائیں جانب کی تیسری میز پر بیٹھ گئے۔ سپر فیاض اس وقت سول لباس میں تھا۔ عمران کو حیرت ہو رہی تھی کہ ایک غیر ملکی لڑکی کیسے سپر فیاض کے دام میں آ گئی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ سپر فیاض کا موڈ بہت خوشگوار ہے۔ عمران اور ان کی میز کے درمیان ایک اور میز موجود تھی جو خالی تھی۔ عمران نے چائے کی پیالی اٹھائی اور اس میز پر آ بیٹھا۔ اب وہ آسانی سے ان کی باتیں سن سکتا تھا۔ اسی لمحے ایک ویٹر سپر فیاض کی میز پر آ پہنچا۔ یس سر، حکم، ویٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ راکیل، کافی چلے گی یا آئس کریم؟ سپر فیاض نے لڑکی سے پوچھا۔ جو آپ کو پسند ہو، لڑکی نے دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آئس کریم لے آؤ، سپر فیاض نے ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو ویٹر چلا گیا۔ عمران نے چائے کا کپ جلدی سے خالی کر دیا، کیونکہ وہ سپر فیاض سے شرارت کا پروگرام بنا چکا تھا۔ سپر، کیا میں کل ڈیوٹی پر آ جاؤں؟ لڑکی نے سپر فیاض سے پوچھا، جس کا نام راکیل تھا۔ کیوں نہیں، میری پہلی سیکورٹی کو میں نے چھٹی کر دی ہے، سپر فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ، آپ بہت نائس آدمی ہیں، راکیل نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تم بھی بہت خوش قسمت ہو، ورنہ انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر میں کسی غیر ملکی لڑکی کی سروس ملنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اب تمہیں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا ہوگا، سپر فیاض نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں کے بعد ویٹر آئس کریم لے کر آیا اور وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ ویٹر آئس کریم کے کپ میز پر رکھ کر ہٹا ہی تھا کہ عمران اٹھا اور تیزی سے ان کے قریب آ گیا۔ معاف کیجیے گا، آپ کی آئس کریم میں ابھی ایک مکھی نے غوطہ لگایا ہے، عمران نے کہا۔ تو یہ سن کر سپر فیاض بے اختیار آئس کریم کی طرف دیکھنے لگا۔ مگر ان میں تو نہیں ہے، سپر فیاض نے کہا۔ ٹھہریے، میں دکھاتا ہوں، عمران نے خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور لڑکی کے آگے رکھے کپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کپ اٹھا لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے انگلی کی مدد سے ایک مکھی نکال کر ان کے سامنے کر دی۔ راکیل نے مکھی دیکھی تو وہ بے اختیار اکائی لے کر رہ گئی۔ میں نہیں کھاؤں گی یہ آئس کریم، راکیل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، آپ نے بڑی زحمت کی، سپر فیاض نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے رابرٹ کہتے ہیں اور آپ غالباً سپرنٹینڈنٹ سپر فیاض ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آپ کو کس نے بتایا میرا نام؟
سپر فیاض نے سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ کی تصویریں اخبارات میں دیکھتا رہتا ہوں۔ عمران نے غور سے راکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اٹھا اور اپنی میز پر آنے کے بجائے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ بل ادا کر کے وہ ریسٹورانٹ سے نکلا اور اپنی کار میں بیٹھ کر واش ٹرانسمیٹر پر صفدر کو کال کرنے لگا۔ سپر فیاض کے ساتھ لڑکی راکیل میک اپ میں تھی اور اب وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہیلو ہیلو صفدر، عمران کالنگ اوور۔ عمران نے بار بار کال کرتے ہوئے کہا، جی عمران صاحب، صفدر اٹینڈنگ یو اوور۔ چند لمحوں کے بعد واش ٹرانسمیٹر سے صفدر کی آواز سنائی دی، کہاں ہو راج دلارے اوور۔ عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا، چاندنی ہوٹل میں اوور۔ صفدر کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی، پھر کوئی چاندنی نظر آئی اوور۔ عمران نے پوچھا، نہیں، میں یہاں چاندنی دیکھنے نہیں بلکہ چائے پینے آیا ہوں اوور۔ دوسری طرف سے صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو پھر یہاں چلے آؤ، یہاں چاندنی بھی ہے اور چاند بھی اوور۔ عمران نے کہا اور پھر وہ ایڈریس بتانے لگا، وہ کون ہیں اوور۔ صفدر نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا، سپر فیاض اور راکیل۔ راکیل فرانسیسی لڑکی ہے لیکن وہ میک اپ میں ہے، میں اس کی اصلیت معلوم کرنا چاہتا ہوں اوور۔ عمران نے کہا، آل رائٹ، میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے صفدر نے کہا، رپورٹ X2 کو دینا، اور ہاں، راکیل اسے اپنے فلیٹ میں لے جانا چاہتی ہے، ہو سکتا ہے وہاں سپر فیاض کو کسی چکر میں پھنسانے کی کوشش کی جائے۔ تم نے زیادہ توجہ راکیل یا وہاں موجود اس کے ساتھیوں پر مرکوز رکھنی ہے اوور اینڈ آل۔ عمران نے اسے ہدایات کرتے ہوئے کہا اور پھر ٹرانسمیٹر آف کیا اور کار اسٹارٹ کر کے اپنے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے بلیک زیرو کا خیال آیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر پر اس سے رابطہ قائم کیا اور صفدر کی مصروفیات سے آگاہ کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ اپنے فلیٹ پر پہنچا۔ سپورٹ کار باہر کھڑی کر کے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچ گیا۔ فلیٹ کا دروازہ بند تھا۔ اس نے حسب عادت بیل بجانے کے بجائے دروازے پر دستک دی، لیکن کئی لمحے گزر گئے اور کوئی جواب نہ ملا تو اس نے غصے میں آ کر دروازے پر طبلہ بجانا شروع کر دیا۔ یا اللہ خیر، لگتا ہے بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ہجڑے دہائی دینے آ گئے۔ چند لمحوں کے بعد اندر سے سلیمان کی تیز بڑبڑاہٹ سنائی دی اور عمران کا غصہ تیز ہو گیا۔ اس نے زور زور سے دروازے پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ ارے وہی دیسی راگ ٹھیک تھا، تم نے پاپ میوزک شروع کر دیا، کوئی گانا بھی گاؤ تو 1 کے بجائے 2 روپے دوں گا۔ اندر سے سلیمان کی آواز سنائی دی، سلیمان کے بچے۔ عمران نے غضبناک ہو کر دروازے پر مکہ رسید کر دیا، ابھی پیدا نہیں ہوئے، تم بجاتے رہو، کبھی نہ کبھی تو پیدا ہو ہی جائیں گے۔ سلیمان کی آواز قریب سے سنائی دی اور پھر ایک لمحے کے بعد دروازہ کھلا اور سلیمان کی شکل دکھائی دی۔ عمران کو دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اوہو، میں بھی کہوں کہ یہ ایکریمین میوزک کیوں بجایا جا رہا ہے، یہ معلوم نہیں تھا کہ ایکریمین تو چلے گئے لیکن نشانیاں یہیں چھوڑ گئے۔ سلیمان نے کہا، شٹ اپ، میرا کوئی فون تو نہیں آیا؟ عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے غرا کر کہا، نہیں، میرے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر کے عمران کے پیچھے چل دیا۔ کیپٹن بابر رات کا کھانا کھانے کے لیے صابری ہوٹل میں داخل ہوا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ اس ہوٹل کی نہاری مشہور تھی اور اس کا آج نہاری کھانے کا موڈ بن گیا تھا۔ اس ہوٹل میں گاہکوں کے رش کے سبب بالائی منزل پر بھی ڈائننگ ہال بنایا گیا تھا۔ اس منزل پر فیملی کیبنز بھی بنے ہوئے تھے۔ خواتین کے ساتھ آنے والے اکثر گاہک بالائی ہال میں ہی کھانا کھانا پسند کرتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اول تو اس ہال میں رش کم ہوتا تھا اور فیملی کیبنز کی سہولت بھی میسر تھی، دوسرے یہاں سکون تھا اور ٹریفک کا شور بھی بہت کم ہوتا تھا۔ اس وقت گراؤنڈ فلور کا ہال بھرا ہوا تھا اور کوئی میز خالی نہیں تھی، چنانچہ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کے ہال میں آ گیا۔ یہاں چند میزیں ابھی خالی تھیں اور فیملی کیبنز بھی خالی نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک میز پر بیٹھ گیا، اس کے قریب ہی فیملی کیبن تھے، مگر بائیں جانب کی میز پر تنہا بیٹھے شخص کو دیکھ کر کیپٹن بابر کو حیرت ہوئی۔ اس آدمی کو اس نے گزشتہ ہفتے روسیائی سفارت خانے میں دیکھا تھا۔ وہاں روسیہ کے قومی دن کا ایک بڑا فنکشن تھا۔ X2 کی ہدایت پر کیپٹن بابر وہاں ایک پریس رپورٹر کے روپ میں گیا تھا۔ اسے اس روسیائی کے نام کا تو نہیں پتا تھا، البتہ اتنا معلوم تھا کہ وہ روسیائی سفیر کا سیکرٹری ہے، لیکن اب اسے ایک عام سے ہوٹل میں دیکھ کر اسے حیرت ہو رہی تھی۔ ویٹر کے آنے پر اس نے کھانے کا آرڈر دیا اور روسیائی کی طرف دیکھنے لگا۔ کسی غیر ملکی کا اس ہوٹل میں آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن منصب کے لحاظ سے ایک غیر ملکی سفیر کے
سیکیورٹی کی وہاں موجودگی کافی حیرت انگیز تھی، جبکہ وہ کھانا بھی نہیں کھا رہا تھا اور بے چینی سے سگریٹ پھونکتا ہوا سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یقیناً اسے کسی کا انتظار تھا۔ بیٹا نے کیپٹن بابر کی میز پر کھانا سجایا اور پلٹ گیا۔ کیپٹن بابر نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ اس نے روح سیاہی کو چونکتے دیکھا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیپٹن بابر نے دیکھا تو اسے ایک دراز قدامہ شخص اوپر آتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں اور بائیں رخسار پر موٹا سا مسا تھا۔ وہ مقامی ہی تھا لیکن نیلے رنگ کے کوٹ پینٹ میں ملبوس تھا۔ وہ شخص اطمینان سے چلتا ہوا روح سیاہی کی میز کے قریب پہنچ گیا۔ ہیلو مسٹر جیکوب، مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ آنے والے نے کہا۔ نہیں، بیٹھیے۔ روح سیاہی نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسی لمحے ایک ویٹر ان کی میز پر پہنچا اور چیکوف نامی روسیائی شخص نے اسے چائے لانے کے لیے کہا۔ آئیے، کیبن میں بیٹھتے ہیں، نیلے سوٹ والے نے اٹھتے ہوئے کہا تو چیکوف بھی اٹھا اور وہ دونوں ایک کیبن میں داخل ہوئے۔ نیلے سوٹ والے نے کیبن کا دروازے پر بندھا ہوا پردہ کھول کر پھیلا دیا۔ کیپٹن بابر کی میز کیبن کی سائیڈ میں صرف 4 فٹ کے فاصلے پر تھی اور وہ آسانی سے کیبن میں ہونے والی گفتگو سن سکتا تھا۔ چند لمحوں کے بعد ویٹر چائے لایا اور کیبن میں پہنچا کر باہر نکل آیا۔ کیپٹن بابر کی اب پوری توجہ کیبن کی طرف تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کھانا کھا رہا تھا۔ مسٹر راجر، کاغذات لے آئے ہیں آپ؟ چیکوف کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ معاملہ طے کیے بغیر کیسے لا سکتا تھا؟ نیلے سوٹ والے کی آواز ابھری جس کا نام راجر تھا۔ دیکھیے، مجھے میرے باس نے فل اختیارات دے کر بھیجا ہے، لیکن کاغذات دے کے بغیر کیسے بات ہو سکتی ہے؟ باس نے کہا تھا کہ آپ کاغذات کی فوٹو کاپی لائیں گے، چیکوف نے کہا۔ یس، وہ تو میں لایا ہوں لیکن مکمل نہیں، یہ دیکھیے، راجر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی کیبن میں خاموشی پھیل گئی۔ کیپٹن بابر بے چین ہو گیا۔ یقیناً کوئی بہت ہی اہم کاغذات تھے جن کا سودا کیا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی ڈیمانڈز بتائیے اور یہ مجھے دے دیں، میں باس سے بات کرنے۔ چند لمحوں کے بعد چیکوف کی آواز سنائی دی۔ نہیں مسٹر چیکوف، آپ کو اختیارات دے کر بھیجا گیا ہے تو معاملہ ابھی طے ہوگا، ورنہ ہم یہ کاغذات ایکریمیا بھیج دیں گے۔ آپ سوچ لیں، راجر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ چیکوف نے پوچھا۔ $50 لاکھ، راجر نے کہا۔ اوہ، $50 لاکھ، یہ تو بہت زیادہ ہے، چیکوف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ فرمائیں، کیا دے سکتے ہیں؟ 48 لاکھ دیں گے، راجر نے کہا۔ نہیں، یہ بھی بہت زیادہ رقم ہے مسٹر راجر، 20 لاکھ مناسب ہیں، چیکوف نے کہا۔ آپ شاید ان کاغذات کی اہمیت سمجھ نہیں پائے، ورنہ آپ 60 لاکھ دینے پر بھی تیار ہو جاتے۔ بہرحال آخری بات یہ ہے کہ $40 لاکھ ٹھیک ہیں، راجر نے ہنس کر کہا۔ اوکے، لین دین کا طریقہ کیا ہوگا؟ چیکوف نے پوچھا۔ اس سلسلے میں فون پر آپ کو بتلا دیا جائے گا، راجر کی آواز سنائی دی تو کیپٹن بابر جلدی جلدی کھانے لگا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ راجر کا تعاقب کرے گا، لیکن پہلے ایکسٹرو کو مطلع کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ وہ ہاتھ صاف کر کے اٹھ گیا۔ نیچے آ کر اس نے کاؤنٹر پر بل ادا کیا اور ہوٹل سے باہر آ کر اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے موبائل فون پر ایکسٹرو کے نمبر ملائے۔ یس، سلسلہ ملنے پر ایکسٹرو کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ بابر بول رہا ہوں سر، کیپٹن بابر نے معتبانہ لہجے میں کہا۔ یس کیپٹن، خیریت؟ ایکسٹرو نے پوچھا تو جواب میں کیپٹن بابر نے چیکوف اور راجر کے بارے میں بتا دیا۔ تم احتیاط سے راجر کا تعاقب کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ ریڈ ولف کا آدمی ہو، وہاں سے روانہ ہوتے وقت بے حد محتاط رہنا، ہو سکتا ہے کہ ہوٹل کے باہر راجر کا کوئی اور ساتھی بھی ہو۔ دوسری طرف سے ایکسٹرو نے اسے ہدایات کرتے ہوئے کہا۔ رائٹ سر، میں چیکوف سے کاغذات کی فوٹو کاپی ساتھ لے آؤں گا، کیپٹن بابر نے کہا۔ اصل کاغذات تو راجر کے پاس ہیں، چیکوف کے پاس تو فوٹو کاپی ہے اور وہ بھی نامکمل، اس لیے چیکوف ہمارے لیے بیکار ہے۔ خاور کو بھیج رہا ہوں تاکہ تم دونوں باری باری راجر کا پیچھا کر سکو، اس طرح اسے اپنے تعاقب کا احساس نہیں ہوگا، ایکس2 نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ کیپٹن بابر نے موبائل آف کر کے جیب میں رکھا ہی تھا کہ ہوٹل سے راجر باہر آتا دکھائی دیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کیپٹن بابر کی گاڑی سے آگے تیسری کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سپر فیاض کی پرائیویٹ کار کا تعاقب کرتے ہوئے صفدر اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کا نام عمران نے راکیل بتایا تھا اور جو سپر فیاض کے ساتھ
فرنٹ سیٹ پر بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ صفدر جب ریسٹورانٹ پہنچا تو اس وقت سپر فیاض راکیل کے ساتھ باہر نکل رہا تھا۔ چنانچہ صفدر کو ریسٹورانٹ میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں تھی اور اس نے سپر فیاض کا پیچھا شروع کر دیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد سپر فیاض کی کار گنجان آبادی سے نکل کر فلٹن روڈ پر پہنچ گئی۔ مزید 1 منٹ کے بعد سپر فیاض کی کار بائیں ہاتھ کی ایک رہائشی بلڈنگ کے پاس رکتی دکھائی دی اور صفدر نے اس کے پیچھے والی عمارت کے قریب کار روک کر انجن بند کر دیا۔ پھر وہ کار سے اتر آیا۔ سپر فیاض اور راکیل کار سے اتر کر عمارت کے گیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ صفدر بھی اس طرف بڑھنے لگا۔ وہ دونوں عمارت میں داخل ہوئے تو صفدر ان سے تقریباً 10 قدم پیچھے تھا۔ عمارت میں داخل ہو کر وہ دونوں لفٹ کی طرف بڑھے۔ ان کے لفٹ میں داخل ہونے کے بعد صفدر بھی قریب پہنچ چکا تھا۔ لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا اور لفٹ اوپر اٹھنے لگی۔ صفدر لفٹ کے بدلتے نمبر دیکھنے لگا۔ 3rd فلور پر رک گئی تھی۔ صفدر نے واپسی کی کال لگائی اور چند لمحوں کے بعد لفٹ نیچے آ گئی۔ صفدر لفٹ میں داخل ہوا اور 3rd فلور پر پہنچ گیا۔ وہاں صرف 4 فلیٹ تھے اور چاروں کے دروازے بند تھے۔ اسے یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ سپر فیاض اور راکیل کس فلیٹ میں گئے ہوں گے۔ اس نے بہتر یہی سمجھا کہ فی الحال ایکسٹرو کو رپورٹ دی جائے۔ چنانچہ وہ دوبارہ لفٹ میں سوار ہوا اور نیچے پہنچ کر اپنی کار میں آ بیٹھا۔ واچ ٹرانسمیٹر آن کر کے اس نے ایکسٹرو سے رابطہ کیا اور اسے سپر فیاض کے بارے میں رپورٹ دے دی۔ تم اسی فلور پر رکو اور نگرانی کرو جب تک معلوم نہ ہو جائے کہ وہ کس فلیٹ میں ہیں۔ اگر سپر فیاض تنہا واپس جائے تو اس کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی فلیٹ کی نگرانی کرتے رہنا جس سے وہ برآمد ہو۔ کوئی اہم بات معلوم ہو تو فوری رپورٹ دینا۔ اوور۔ ایکسٹرو نے صفدر کی رپورٹ سن کر اسے ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، اوور، صفدر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس کے علاوہ آس پاس سے بھی محتاط رہنا۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور صفدر نے ایکسٹرو کے خاموش ہونے پر واچ ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور کار سے اتر کر دوبارہ بلڈنگ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے سپر فیاض کب واپس جائے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ رات وہیں بسر کرے۔ اس صورت میں وہ رات بھر وہاں کیسے نگرانی کے لیے کھڑا رہے گا؟ جہاں تک اس کا خیال تھا سپر فیاض وہاں تفریح کی نیت سے آیا تھا، ورنہ ایک پولیس آفیسر کو ایک غیر ملکی دوشیزہ کے فلیٹ میں جانے کی کیا ضرورت تھی جبکہ وہ یونیفارم کے بجائے سول ڈریس میں تھا۔ صفدر یہی سوچتا ہوا عمارت میں داخل ہوا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ لفٹ گراؤنڈ فلور پر موجود تھی۔ وہ لفٹ میں سوار ہو کر دوبارہ 3rd فلور پر پہنچا، لیکن جو ہی اس نے دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا، دائیں بائیں سے 2 افراد یکدم سامنے آئے اور انہوں نے اس پر ریوالور تان لیا اور صفدر ٹھٹک کر رہ گیا۔ خبردار، کوئی حرکت مت کرنا ورنہ مارے جاؤ گے، ایک ریوالور بردار نے غراتے ہوئے کہا۔ اس نے نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ اوہ، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ صفدر نے حیرت سے کہا۔ فی الحال تم ہاتھ اٹھا کر ہمارے ساتھ چلو مسٹر صفدر، بھاگنے کی کوشش کی تو بچ کر نہیں جا سکو گے، ہری اپ، دوسرے شخص نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں شکلوں سے مقامی نظر آ رہے تھے لیکن اس آدمی کا لب و لہجہ غیر ملکی معلوم ہو رہا تھا۔ صفدر نے ہاتھ بلند کر دیے۔ چشمے والے نے بائیں طرف کے دوسرے فلیٹ کی طرف چلنے کا اشارہ کیا اور صفدر کے عقب میں آ کر ریوالور کی نال اس کی کمر سے لگا دی۔ صفدر نے اسی طرف قدم بڑھائے تو دوسرا آدمی اس کے پہلو میں چلنے لگا۔ دروازے پر پہنچ کر اس آدمی نے ایک ہاتھ سے دروازہ کھولا اور صفدر کو اندر چڑھنے کا اشارہ کیا۔ صفدر فلیٹ میں داخل ہوا تو وہ دونوں بھی اندر آ گئے۔ فلیٹ میں 3 کمرے تھے۔ ان میں سے پہلے کمرے میں روشنی تھی لیکن دروازہ بند تھا۔ چشمے والے کا ساتھی آگے چلنے لگا جبکہ چشمے والا صفدر کے عقب میں چل رہا تھا۔ وہ آخری کمرے کے پاس پہنچے تو ان میں سے ایک نے دروازہ کھولا اور اس کے اشارے پر صفدر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے میں تاریکی تھی۔ وہ دونوں اندر آئے اور چشمے والے نے دیوار پر لگے سوئچ بورڈ کا بٹن دبا دیا۔ فوراً ہی کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ اس کمرے میں فرنیچر کے نام پر صرف ایک میز اور 2 کرسیاں موجود تھیں۔ صفدر کو ایک کرسی پر بٹھانے کے بعد چشمے والے نے اپنی ٹائی کھولی اور اپنی ساتھی کی طرف بڑھا دی۔ مارجر، اس کے ہاتھ کرسی کی پشت پر باندھ دو، چشمے والے نے اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا تو مارجر نے ریوالور جیب میں ڈالا اور صفدر کی پشت کی طرف آ کر اس کے ہاتھ پیچھے کیے اور ٹائی سے باندھ دیے۔ جیرارڈ، تم جاؤ اور باس کو اطلاع دو، مارجر نے چشمے والے سے کہا اور چشمے والا جیرارڈ ریوالور جیب میں رکھ کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ 5 اسٹار ہوٹل میں اینتھونی کے کمرے کی تلاشی لینے پر میک اپ کے سامان اور شیونگ کٹ کے علاوہ کوئی خاص چیز نہیں ملی۔
لیکن بیٹ کے سرہانے فوم کے گدے کے نیچے چھپا ہوا ایک ٹیلی فون کارڈ میجر پرمود کو بے حد اہم محسوس ہوا۔ اس پر بال پوائنٹ سے ایک سطر میں 68 کے آگے 6PH کے حروف کسی ایڈریس کی نشاندہی کر رہے تھے۔ چنانچہ میجر پرمود اپنے رہائشی ہوٹل واپس پہنچ کر اس ایڈریس پر غور کرنے لگا کہ یہ کس علاقے میں ہو سکتا ہے۔ رات کے 8 بجے کے قریب اس نے عمران سے معلوم کرنے کا فیصلہ کیا اور فون پر عمران کے فلیٹ کے نمبر ملائے۔ کافی دیر کے بعد رابطہ قائم ہوا۔ ہیلو، سلیمان اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے عمران کے باورچی کی آواز سنائی دی۔ پرمود بول رہا ہوں سلیمان۔ میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے آپ کا تو میں لنچ پر انتظار کر رہا تھا میجر صاحب، اور آپ کے لیے ڈنر بھی تیار کر رہا ہوں۔ کیا آپ کو احساس نہیں کہ میں نے آپ کے لیے کتنی محنت کی ہے؟ سلیمان نے تیز لہجے میں کہا، سوری سلیمان، دوپہر کو وقت ہی نہیں ملا، عمران صاحب سے بات کراؤ۔ میجر پرمود نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بات کیا کرانی ہے جناب، آپ نے تو صبح ہی بات طے کر دی تھی کہ پہلے میری شادی ہوگی۔ دوسری طرف سے سلیمان نے کہا، نہیں، کوئی اور بات کرنی ہے۔ کیا کر رہے ہیں وہ؟ میجر پرمود نے ہنستے ہوئے کہا، وہ اس وقت عمر و یار بنا رہے ہیں خود کو۔ سلیمان نے کہا، تمہارا مطلب ہے میک اپ کر رہے ہیں؟ میجر پرمود نے کہا، جی ہاں، لیکن میک اپ ایسا نہیں کہ لڑکیاں ان پر فرفتہ ہوں۔ بھلا بوڑھے کھوسٹوں کو آج کل کی لڑکیاں کہاں گھاس ڈالتی ہیں میجر صاحب۔ اس کے باوجود وہ ہر ایک کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی چند منٹ پہلے ایکریمین بن کر آئے تھے اور اب… سلیمان نے کہا، خیر تم ان سے بات کراؤ، میرے پاس وقت کم ہے۔ میجر پرمود نے اس بار سخت لہجے میں کہا، لیجئے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ ان کے پاؤں میں مہندی لگی ہے، اس لیے آنے جانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن وہ آ رہے ہیں اور ایسے آ رہے ہیں جیسے طوفان آتا ہے، مجھے بڑی خونخوار نگاہوں سے گھور رہے ہیں۔ سلیمان نے کہا، بکو مت، کس کو گھر کی باتیں بتا رہے ہو؟ ریسیور سے عمران کی غراہٹ سنائی دی۔ کسی کو نہیں صاحب، ویسے ہی دل لگی کر رہا تھا۔ سلیمان کی بوکھلاہٹ سنائی دی۔ دل لگی؟ ابے تو نے دل لگی دیکھی بھی ہے کہ نہیں؟ عمران نے کہا، کیوں نہیں صاحب، 6 بار دیکھی ہے، اس میں ندیم کی اداکاری۔ سلیمان کی آواز سنائی دی، اداکار کے بچے، میں پوچھ رہا ہوں فون پر کس سے بکواس کر رہا تھا اتنی دیر سے؟ عمران کی غراہٹ ابھری، نہیں صاحب، بالکل بکواس نہیں کی، آپ میجر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ اوہ میجر پرمود، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا، گھامڑ کہیں کے؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا، ہیلو پرمود، کہاں ہو تم؟ ایک لمحے کے بعد عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، اپنے ہوٹل میں، کیا آپ کہیں جانے والے ہیں؟ میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، فی الحال تو گھر پر ہوں۔ سلیمان تمہارے لیے بیگن کا بھرتا اور مونگ کی دال پکا رہا ہے۔ عمران نے کہا، یہ بتائیے کہ PCH کون سا علاقہ ہے؟ میجر پرمود نے پوچھا، سوسائٹی کا، کیا تم نے وہاں جانا ہے؟ عمران کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی، جی ہاں، ارادہ تو ہے، میجر پرمود نے کہا، اور پھر اس نے اینتھونی کے کمرے سے برآمد ہونے والے ایڈریس کے بارے میں بتا دیا۔ عمران نے ایڈریس سن کر اسے راستہ سمجھا دیا۔ اگر کہو تو میں کسی ممبر کو وہاں بھیج دیتا ہوں۔ عمران نے کہا، شکریہ، مجھے بھی تو کچھ کرنا ہے، وہاں پہنچ کر ہو سکتا ہے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ میجر پرمود نے کہا، خیر مرضی ہے تمہاری، میں تمہاری کامیابی کا منتظر ہوں۔ عمران نے کہا تو میجر پرمود نے اللہ حافظ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا اور ریسیور کارڈر پر رکھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اپنے چہرے پر موجود میک اپ کو درست کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھا اور کمرے سے نکل آیا۔ ہوٹل سے باہر آ کر اس نے ایک ٹیکسی لی اور ڈرائیور کو PCH کا پتہ بتایا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ بلاک 6 میں پہنچ گیا۔ ٹیکسی کو فارغ کرنے کے بعد وہ پیدل ہی مطلوبہ بنگلہ تلاش کرنے لگا۔ 2-3 گلیاں گھومنے کے بعد ہی وہ کامیاب ہو گیا۔ بنگلہ نمبر 68NA ایک گلی کے نکڑ پر واقع تھا۔ اس کا گیٹ بند تھا۔ وہ گیٹ کے سامنے سے گزر کر گلی میں داخل ہوا۔ چند قدم آگے ایک تاریک سی گلی تھی جو بنگلوں کے عقب سے گزرتی تھی۔ اس میں نیم تاریکی تھی اور جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ مطلوبہ بنگلے کے عقب میں پہنچا۔ کمپاؤنڈ کی عقبی دیوار زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس نے اچھل کر دیوار کی سطح پر ہاتھ جمائے اور دیوار پر چڑھتا چلا گیا۔ دیوار پر پہنچ کر اس نے اندر کا جائزہ لیا۔
چھوٹے سے لان میں کوئی نہیں تھا۔ اس کے آگے عمارت تھی جس کی کئی کھڑکیاں روشن تھیں اور ان کے درمیان ایک دروازہ تھا جو بند نظر آ رہا تھا۔ دیوار کے پاس زمین کچی تھی۔ وہ احتیاط سے اندر اترا اور جیب سے ریوالور نکال کر آگے بڑھنے لگا۔ لان عبور کر کے وہ عمارت کی عقبی دروازے تک پہنچا اور آہستہ سے دروازے پر دباؤ ڈالا۔ دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا، اس لیے کھل گیا۔ دوسری طرف ایک راہداری تھی جس میں کئی کمرے تھے۔ ایک کمرے کے سوا تمام کمرے تاریک پڑے تھے۔ راہداری میں ایک بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے احتیاط سے دروازہ بند کیا اور دبے پاؤں آگے بڑھنے لگا۔ بائیں ہاتھ کے دوسرے کمرے میں روشنی تھی جبکہ اگلا کمرہ تاریک تھا۔ وہ روشن کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کمرے کا دروازہ بند تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر کی ہول پر جھک گیا۔ یہ ایک بیڈ روم تھا۔ سامنے ایک صوفہ اور میز رکھی تھی جبکہ دیوار کے پاس بیڈ پڑا تھا، لیکن کوئی زی رو نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میجر پرمود نے سیدھے ہو کر احتیاط سے ہینڈل پر دباؤ ڈالا اور دروازہ کھل گیا۔ اس نے اندر جھانکا اور کسی کو نہ پا کر اندر آ گیا۔ دروازہ بند کر کے وہ کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ بیڈ کے سرہانے کی جانب میز پر ایک لیڈیز پرس پڑا تھا۔ غالباً وہ کسی عورت کا بیڈ روم تھا۔ میجر پرمود دبے پاؤں پرس کی طرف بڑھنے لگا۔ قریب پہنچ کر اس نے پرس اٹھایا اور اسے کھول کر اندر کے سامان کا جائزہ لیا۔ اس میں میک اپ کے سامان کے علاوہ ایک پسٹل بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ کوئی کام کی چیز نہیں تھی، اس لیے میجر پرمود نے پرس واپس میز پر رکھ دیا۔ چند لمحوں تک سوچنے کے بعد وہ کمرے سے نکل آیا۔ راہداری میں اب بھی کوئی نہیں تھا۔ اگلے کمرے کا دروازہ 1 انچ کے قریب کھلا ہوا تھا۔ میجر پرمود نے قریب پہنچ کر اندر جھانکا۔ اندر نیم تاریکی میں کوئی زیرو نظر نہیں آیا تھا، جبکہ داہنی دیوار پر ایک دروازہ تھا۔ اس دروازے پر پردہ پھیلا ہوا تھا اور غالباً وہ دوسرے کمرے میں کھلتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے درمیانے دروازے کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر اس نے پردہ ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے ریوالور نکلتا چلا گیا۔ کیپٹن بابر اور خاور باری باری راجر کا تعاقب کر رہے تھے۔ کبھی کیپٹن بابر کی کار آگے آ جاتی اور کبھی خاور کی۔ چند منٹ کے بعد راجر کی کار سوسائٹی ایریا میں داخل ہوئی اور کیپٹن بابر محتاط ہو گیا۔ اس نے موبائل فون پر خاور کو آگے آنے کے لیے کہا اور اپنی کار کی رفتار کم کر لی۔ خاور کی کار اسے اوورٹیک کر کے اس سے آگے دوڑنے لگی۔ چند لمحوں کے بعد راجر کی کار ایک گلی میں مڑ گئی۔ خاور گلی کے باہر رک گیا اور کیپٹن بابر گلی میں داخل ہو گیا۔ پھر راجر کی کار گلی کے اختتام پر واقع بنگلے کے گیٹ پر رکتی دکھائی دی اور کیپٹن بابر نے دائیں ہاتھ کی ایک گلی میں موڑ کر کار روک دی۔ وہ کار سے اتر کر گلی کے نکڑ پر آیا اور راجر کی کار کی طرف دیکھا۔ وہ آخری بنگلے کے گیٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ کیپٹن بابر مطمئن ہو کر پیچھے ہٹا اور موبائل فون پر خاور سے بات کرنے لگا۔ اب تم دوسری گلی سے گھوم کر اس گلی کے اختتام پر پہنچو، میں پیدل ہی آگے بڑھتا ہوں، کیپٹن بابر نے خاور کو ہدایت کرتے ہوئے کہا اور پھر فون آف کر کے گلی سے نکلا اور بنگلے کی طرف بڑھنے لگا جس میں راجر کی کار گئی تھی۔ بنگلے کا گیٹ بند ہو چکا تھا۔ اس نے گیٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے بنگلے کا جائزہ لیا۔ کمپاؤنڈ میں روشنی ہو رہی تھی جبکہ برآمدہ بھی روشن تھا۔ وہ کنکھیوں سے بنگلے کی طرف دیکھتا ہوا گلی سے باہر آ گیا تو چند قدم کے فاصلے پر خاور کی کار کھڑی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر خاور کار سے اتر آیا۔ تم چیف کو رپورٹ دو، میں عمارت کے اندر سے جائزہ لیتا ہوں، کیپٹن بابر نے خاور سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر وہ بنگلوں کی عقبی گلی کی طرف بڑھ گیا جبکہ خاور ٹرانسمیٹر پر ایکس2 سے رابطہ کرنے لگا۔ ہیلو ہیلو چیف، خاور کالنگ، اوور، خاور نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس خاور، ایکس2 اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں کے بعد ایکس2 کی آواز ٹرانسمیٹر سے ابھری۔ رپورٹ سر، اوور، خاور نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ راجر کے تعاقب کی رپورٹ دینے لگا اور آخر میں اس نے کیپٹن بابر کے بنگلے میں داخل ہونے کا بتا دیا۔ اس سے کہو کہ نقاب لگا کر اندر جائے تاکہ پہچانا نہ جا سکے۔ تم ہوشیار رہنا، کوئی بنگلے سے باہر جائے تو اس کا پیچھا کرنا، اوور اینڈ آل، ایکس2 نے اسے ہدایات کرتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ خاور نے کیپٹن بابر کی طرف دیکھا تو وہ نظر نہیں آیا۔ اس نے تیزی سے موبائل فون پر اسے رابطہ قائم کیا اور اسے ایکس2 کی ہدایات سے مطلع کیا۔ پھر موبائل فون آف کر کے گلی کے سامنے 2 طرفہ سڑک کے وسط میں واقع درختوں کی طرف بڑھا۔ ایک درخت کی آڑ میں رک کر مطلوبہ بنگلے کے گیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ عقبی گلی میں تاریکی تھی۔
کیپٹن بابر بنگلے کی دیوار کے پاس پہنچا۔ دیوار زیادہ بلند نہ تھی، وہ بآسانی دیوار پر چڑھ گیا۔ اندر نیم تاریکی تھی۔ اس نے احتیاط سے اندر کا جائزہ لیا اور آرام سے دوسری طرف اتر گیا۔ اگبی لان سنسان پڑا تھا۔ اس نے جیب سے ریوالور نکالا اور دبے پاؤں عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ اس میں چند کھڑکیاں روشن تھیں، جبکہ عمارت میں داخل ہونے کا اگبی دروازہ بند نظر آ رہا تھا۔ اس نے قریب پہنچ کر کھڑکیوں کا جائزہ لیا۔ ان میں دھندلے شیشے لگے ہوئے تھے جو کافی اونچائی پر تھے اور تمام کھڑکیاں بند تھیں۔ اس نے باری باری ان پر دباؤ ڈال کر چیک کیا، لیکن کوئی بھی کھڑکی کھلی نہ تھی۔ تب وہ اگبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازے پر دباؤ ڈالا، لیکن دروازہ لاک تھا۔ چنانچہ وہ کی ہول سے آنکھ لگا کر اندر جھانکنے لگا۔ اندر طویل راہداری میں بلب جل رہا تھا، لیکن کمروں کے دروازے بند نظر آ رہے تھے۔ اس نے جیب سے ماسٹر کی نکال کر لاک کے سوراخ میں ڈالی اور گھمانے لگا۔ چند لمحوں کی کوشش سے لاک کھل گیا۔ تب اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ وہ کوئی آہٹ پیدا کیے بغیر اندر آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ ہاتھ میں ریوالور لیے آگے بڑھا۔ پہلے کمرے میں تاریکی تھی، جبکہ دوسرا کمرہ روشن تھا۔ روشن کمرے کے قریب آ کر اس نے کی ہول سے آنکھ لگا کر اندر جھانکا۔ سامنے والی دیوار کے پاس ایک بیڈ رکھا تھا، لیکن بیڈ خالی تھا۔ اندر کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ وہ اگلے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دروازے پر آ کر اس نے کی ہول سے اندر جھانکا۔ اندر نیم تاریکی تھی، مگر یہ کمرہ بھی خالی تھا۔ کیپٹن بابر نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر جھانکنے کے بعد کسی زیرو کو نہ پا کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے دروازہ بند کیا، لیکن نصف انچ کے قریب کھلا رہنے دیا تاکہ راہداری کی روشنی اندر آتی رہے اور مطلق تاریکی نہ ہو سکے۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ بائیں جانب کی دیوار میں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جس پر پردہ لٹک رہا تھا۔ اس دروازے کی دوسری جانب روشنی ہو رہی تھی، جو یقیناً دوسرے کمرے کی تھی۔ کیپٹن بابر دبے پاؤں اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس کے بالائی حصے پر دھندلے شیشے لگے تھے، جس کے پار دیکھنا مشکل تھا۔ کیپٹن بابر نے پردہ پھیلایا، پھر دروازے کے قفل کے سوراخ میں آنکھ لگا دی۔ کی ہول سے جھانکنے پر دوسری طرف کمرے کے وسط کا منظر دکھائی دینے لگا۔ ایک میز کے گرد صوفے پڑے تھے، لیکن اندر کوئی نہیں تھا۔ اسے حیرت ہوئی، پھر خیال آیا کہ شاید راجر دوسرے کسی کمرے میں ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ پلٹا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ باہر سے کسی کے قدموں کی آہٹ بلند ہوئی اور وہ رک گیا۔ کیپٹن بابر نے توجہ سے سنا اور الٹے قدموں ہٹتا ہوا درمیانی دروازے پر لٹکے پردے کی آڑ میں ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد آہستہ آہستہ دروازہ کھلنے لگا۔ کیپٹن بابر ہوشیار ہو گیا اور اپنے ہاتھ میں موجود ریوالور کا رخ دروازے کی طرف کر دیا۔ اسی لمحے ایک آدمی نے اندر جھانکا اور پھر کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ بند کر کے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کیپٹن بابر اس کے انداز پر سمجھ گیا تھا کہ وہ آدمی اس کی تلاش میں آیا ہے اور اس نے وہاں موجودگی اب راز نہیں رہی۔ چنانچہ وہ آنے والے کے استقبال کے لیے تیار ہو گیا۔ جس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ریوالور تھا، وہ دروازے کی طرف ریوالور کا رخ کیے قریب آ گیا۔ پھر جو ہی اس نے ریوالور کی نال سے پردہ ایک طرف ہٹانا چاہا، کیپٹن بابر نے اس پر حملہ کر دیا اور میجر پرمود کے ہاتھ سے ریوالور نکلتا چلا گیا۔ جیراڈ کے باہر جانے کے بعد مارجر ہاتھ میں ریوالور لیے صفدر کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ صفدر بھی اسے گھور رہا تھا اور اپنے ہاتھ آزاد کرانے کی غیر محسوس کوشش کر رہا تھا۔ تم لوگ کون ہو اور مجھے یہاں کیوں باندھ رکھا ہے؟ صفدر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ مارجر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں، معلوم ہوتا تو سوال کیوں کرتا؟ صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم سپر فیاض کا پیچھا کس خوشی میں کر رہے تھے؟ مارجر نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ یہ بھی غلط ہے، میں تو یہاں ایک دوست سے ملنے۔ صفدر نے کہا۔ شٹ اپ، تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے مسٹر صفدر، مارجر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور صفدر خاموش ہو گیا۔ اب اسے جیراڈ کا انتظار تھا کہ وہ اپنے بعد سے اس کے لیے کیا ہدایات لاتا ہے۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد باہر سے قدموں کی آہٹ بلند ہوئی۔ پھر دروازہ کھول کر جیراڈ اندر آ گیا۔ مارجر نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑھتا ہوا صفدر کے قریب آ گیا۔ جیراڈ، باس سے بات کر لی ہے؟ مارجر نے کہا۔ ہاں، ریٹا اور سپر فیاض کا تعاقب کرنے کے جرم میں باس نے اس کے لیے موت کی سزا تجویز کی ہے، جیراڈ نے کہا۔ تو پھر اڑا دو اس کی کھوپڑی، مارجر نے ریوالور تانتے ہوئے کہا۔ نہیں، ریوالور سے نہیں، ٹائم بم سے۔ اس کے چیف X2 اور عمران کو نصیحت کرنے کے لیے
تاکہ وہ دوبارہ ہمارے راستے میں نہ آئیں۔ جیراڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، اوکے، ٹائم بم پر کتنا وقت لگایا جائے؟ مارجر نے ریوالور جیب میں رکھتے ہوئے کہا، چند منٹ، تاکہ بم بلاسٹ ہونے سے پہلے ہم یہاں سے نکل جائیں۔ لیکن یہاں نہیں، دوسرے کمرے میں، وہاں سپر فیاض بے ہوش پڑا ہے، دونوں کو ایک ہی بم سے اڑا دیا جائے۔ جیراڈ نے کہا، چلو پھر اسے دوسرے کمرے میں لے چلتے ہیں۔ مارجر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، نہیں، تم سپر فیاض کو اڑا کر یہاں لے آؤ جب تک میں بم پر ٹائم سیٹ کرتا ہوں۔ جیراڈ نے کہا تو مارجر سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیراڈ نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ریسٹ واچ نما ایک ٹائم بم نکالا اور اس پر ٹائم سیٹ کرنے لگا۔ ٹائم بم پر ٹائم لگا کر وہ صفدر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ مارجر کاندھے پر بے ہوش سپر فیاض کو ڈالے کمرے میں داخل ہوا۔ جیراڈ صفدر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر مارجر کی طرف دیکھا اور اسی لمحے صفدر اپنی جگہ سے کسی اسپرنگ کی طرح اچھلتا ہوا اس سے آ ٹکرایا۔ جیراڈ کے ہاتھ میں موجود ٹائم بم فرش پر گرا اور وہ خود لڑکھڑاتا ہوا 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مارجر نے حیرت سے صفدر کی طرف دیکھا اور سپر فیاض کے جسم کو فرش پر ڈال دیا۔ صفدر نے پھرتی سے جیراڈ کے چہرے پر گھونسا رسید کیا اور مارجر پر جست لگا دی، جو جیب سے ریوالور نکال رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، صفدر نے اس کے جبڑے پر زوردار مکہ رسید کیا اور اس کا انجام دیکھے بغیر ایڑی کے بل گھوم کر جیراڈ پر چھلانگ لگا دی، جو اپنی جیب سے ریوالور نکال چکا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا اور وہ ایک کرسی سے جا ٹکرایا۔ دوسرے ہی لمحے جیراڈ نے سنبھل کر کرسی اٹھائی اور صفدر پر دے ماری۔ صفدر نے دونوں ہاتھ بڑھا کر کرسی کیچ کی اور اسی لمحے مارجر نے اس پر جست لگا دی۔ صفدر لڑکھڑایا اور کرسی سے الجھ کر فرش پر آ گرا۔ مارجر نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے پہلو میں ٹھوکر رسید کر دی، لیکن صفدر نے تیزی سے کرمٹ لی اور مارجر کا پاؤں ہوا میں گھوم کر رہ گیا۔ وار خالی جانے پر اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ پیٹھ کے بل فرش پر آ گرا۔ صفدر نے پھرتی سے اٹھتے ہوئے اس کی پسلیوں میں ٹھوکریں رسید کر دیں اور اسی لمحے جیراڈ نے صفدر کے منہ پر گھونسا رسید کیا۔ صفدر پیچھے ہٹا اور جیراڈ نے اسے دوبارہ گھونسا رسید کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار صفدر نے اس کا وار کلائی پر روکا اور جواباً اس کی ناک پر زوردار مکہ رسید کر دیا۔ جیراڈ کے حلق سے کراہ نکلی اور وہ ناک پر ہاتھ رکھ کے پیچھے ہٹ گیا۔ صفدر نے مکے سے اس کی ناک کا باسا چٹخا دیا تھا اور اس کی ناک سے خون جاری ہو کر اس کے منہ اور تھوڑی کو رنگین کرنے لگا تھا۔ مارجر کرمٹ لے کر اٹھا اور اس نے صفدر پر چھلانگ لگا دی۔ صفدر لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ مارجر نے اچھل کر صفدر کے پیٹ میں لات رسید کر دی۔ صفدر نے پھرتی سے ہاتھ بڑھا کر اس کا پاؤں پکڑا اور موڑنے لگا۔ مارجر ایک پاؤں پر اچھلنے لگا۔ صفدر نے یکدم پوری قوت سے اس کے پاؤں کو جھٹکا دیا اور مارجر کراہتا ہوا فرش پر جا گرا۔ صفدر نے تیزی سے اس کے چہرے پر ٹھوکر رسید کر دی۔ مارجر کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ کروٹ بدل گیا۔ صفدر نے فوراً اس کی پسلیوں پر ٹھوکر رسید کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تیزی سے بائیں جانب پلٹا کھا گیا۔ صفدر کا وار خالی گیا۔ ٹھیک اسی لمحے صفدر کو ٹائم بم کا خیال آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے جھک کر ایک ریوالور اٹھایا اور مارجر پر تان لیا۔ بس اب حرکت مت کرنا ورنہ فائر کر دوں گا، صفدر نے غراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے فرش پر گرا ہوا ٹائم بم اٹھا کر دیکھا تو ٹائم بم پھٹنے میں صرف 1 منٹ رہ گیا تھا۔ اس نے تیزی سے ٹائم تبدیل کیا اور ٹائم بم جیب میں ڈال کر تیزی سے جیراڈ پر فائر کر دیا، جو فرش پر گرا ہوا دوسرا ریوالور اٹھا رہا تھا۔ بے آواز گولی اس کی ران میں لگی اور وہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ فرش پر آ گرا۔ اسی لمحے مارجر نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی، لیکن صفدر غافل نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہی فائر کھول دیا اور مارجر چیختا ہوا دروازے میں ہی گر گیا۔ گولی اس کی پشت میں سوراخ کر گئی تھی۔ جیراڈ نے کراتے ہوئے مارجر کی طرف دیکھا اور خوف سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ صفدر اس کی طرف بڑھا اور قریب آ کر اس نے ریوالور کا دستہ جیراڈ کی کن پٹی پر رسید کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس پر بے ہوشی طاری ہوتی چلی گئی۔ صفدر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ مارجر دم توڑ چکا تھا۔ صفدر کمرے سے نکلا اور دبے پاؤں پہلے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے حیرت تھی کہ ان دونوں کی چیخیں سن کر کوئی ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں آیا۔ اس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ قریب پہنچ کر صفدر نے کمرے میں جھانکا اور طویل سانس لے کر رہ گیا۔ کمرے میں کوئی زیرو موجود نہیں تھا۔ یقیناً جیراڈ نے فون پر اپنے باس سے ہدایات لی تھیں اور راکیل وہاں سے شاید پہلے ہی جا چکی تھی۔ صفدر نے پورے فلیٹ کی تلاشی لی اور پھر جیراڈ کا خیال آیا کہ کہیں خون زیادہ بہہ جانے کے سبب وہ مر نہ جائے۔
चुनाचा वो उस कमरे में आया और अपनी टाई उतार कर उसने जराट की रान पर बांध दी, जिससे खून बहना बंद हो गया। इससे फारिग होकर उसने वॉइस ट्रांसमीटर ऑन किया। हेलो, हेलो चीफ, सफदर कॉलिंग, ओवर। सफदर ने एक्स2 को कॉल करते हुए कहा। यस सफदर, एक्स2 अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों के बाद ट्रांसमीटर से एक्स2 की आवाज़ सुनाई दी तो सफदर ने उसे गुजरे हुए वाक़यात की तफसील बता दी। अपने बंगले से निकलकर सुपर फयाज की जीप सड़क पर दौड़ने लगी। जीप की अगले हिस्से में सिर्फ एक सिपाही मौजूद था। सुपर फयाज खुद ड्राइविंग कर रहा था। हमदानी रोड के पहले सिग्नल पर जीप शाहराह राशिद पर मुड़ गई। 10 मिनट के बाद जीप गार्डन टाउन में दाखिल हुई और तीसरी गली में मुड़ गई। गली में रोशनी थी मगर गली सुनसान दिखाई दे रही थी। यहाँ दोनों तरफ खूबसूरत लग्जरी बंगले थे। सुपर फयाज ने बाएं हाथ के तीसरे बंगले पर जीप रोकी, जिसका गेट बंद था और बाहर 2 मुसल्लह गार्ड मौजूद थे। सुपर फयाज चूँकि यूनिफॉर्म में था, इसलिए वो दोनों गार्ड मुस्ताद हो गए। वो भी सुपर फयाज के महकमे के थे। सुपर फयाज ने हॉर्न बजाया और दोनों गार्ड तेजी से उसके करीब आए और उन्होंने सुपर फयाज को सलूट किया। अब्बासी साहब मौजूद हैं? सुपर फयाज ने सख्त लहजे में पूछा। यस सर, अभी अभी आए हैं, एक गार्ड ने मौतबाना लहजे में कहा। इन्हें मेरी आमद की इत्तला दो और गेट खोलो, सुपर फयाज ने तहकुमाना लहजे में कहा। तो एक गार्ड ने भागकर गेट का छोटा चौकोर सा खाना खोल दिया और अंदर खड़े गार्ड को सुपर फयाज की आमद का बताया। तो अंदर खड़े गार्ड ने सुपर फयाज की जीप की तरफ देखा और फिर गेट खोल दिया। सुपर फयाज ने जीप आगे बढ़ाई और अंदर आकर सामने वाक़ा बरामदे के बाहर रोक दी। फिर इंजन बंद करके वो नीचे उतरा और बरामदे की तरफ बढ़ गया। बरामदे में दाखिल होकर वो रुका और इंतज़ार करने लगा। चंद लम्हों के बाद अंदर जाने वाला गार्ड वापस आता दिखाई दिया। आइए सर, वो ड्राइंग रूम में आपके मुंतज़िर हैं, गार्ड ने करीब आते हुए कहा। तुम अपनी ड्यूटी पर जाओ, खालिद तुम मेरे साथ आओ। सुपर फयाज ने पहले गार्ड और फिर जीप में बैठे अपने मातहत की तरफ देखकर कहा। गार्ड गेट की तरफ चला गया और सिपाही जीप से उतरकर सुपर फयाज के पीछे चल दिया। राहदारी में दाखिल होकर वो पहले कमरे की तरफ बढ़े, जिसका दरवाज़ा खुला था। वो कमरे में दाखिल हुए तो सामने सोफे पर बैठा उधेड़ उमर शख्स मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। हेलो सुपरिटेंडेंट साहब, उधेड़ उमर ने सुपर फयाज की तरफ देखते हुए मुसाफिर का हाथ बढ़ाया। हेलो प्रोफेसर अब्बासी साहब, सुपर फयाज ने उसके हाथ से हाथ मिलाते हुए मुस्कुरा कर कहा, जबकि उसका मातहत दरवाजे के पास गन संभाले खड़ा था। प्रोफेसर अब्बासी के इशारे पर सुपर फयाज उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। फरमाइए, आपके लिए क्या मंगवाऊं? प्रोफेसर अब्बासी ने पूछा। शुक्रिया, किसी चीज़ की तलब नहीं, अभी कॉफ़ी पी कर आ रहा हूँ, सुपर फयाज ने कहा। खैर, कॉफ़ी के बाद कोई चीज़ पीना मुनासिब नहीं, कुछ देर के बाद सही। आप फरमाइए, कैसे ज़हमत की? प्रोफेसर अब्बासी ने पूछा। बहुत ही अहम मामला है जिसका ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी से है, सुपर फयाज ने कहा। ओह, मैं समझा नहीं, प्रोफेसर अब्बासी ने बेख्तियार चौंक कर कहा। गुज़िश्ता माह आपने अपनी एक नई इजाद के बारे में साइंसी कॉन्फ्रेंस के दौरान इंकशाफ किया था, जो दारुल हुकूमत में मुनक्कद हुई थी और जिसका इफ्तिताह सदर मुमलिकत ने किया था। याद है ना आपको? सुपर फयाज ने कहा। क्यों नहीं, वो जरासीमी बम था, प्रोफेसर अब्बासी ने कहा। उसके क्या असरात मुरतब होते हैं? सुपर फयाज ने पूछा। तकरीबन 200 मुरब्बा किलोमीटर रकबे में फ़िज़ा जहरीली हो जाती है और हर जानदार खून के सरतान में मुब्तला हो जाते हैं, प्रोफेसर अब्बासी ने कहा। राइट, क्या आपने वो बम तैयार कर लिया है? सुपर फयाज ने पूछा। नहीं, फ़िलहाल फार्मूला तैयार हुआ है, अलबत्ता आइंदा 2 हफ्तों में बम तैयार हो जाएगा। मगर ऑफिसर, आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? इंटेलिजेंस से मेरी इजाद का क्या ताल्लुक़? प्रोफेसर अब्बासी ने कहा। इंटेलिजेंस को इजाद से नहीं, आपकी ज़िंदगी से ग़र्ज़ है। हमें रिपोर्ट मिली है कि मुख्तलिफ ममालिक के एजेंट्स और बैनुल-अक़वामी जराइम पेशा तंजीमें आपकी इजाद को हासिल करने के लिए मैदान में आ चुकी हैं। ख़ास तौर पर क्रीमिया, रूसिया, काफिरिस्तान और इसराइल के एजेंट यहाँ पहुँच चुके हैं। चुनांचे हुकूमत ने हमें हुक्म दिया है कि आप और आपकी इजाद की हिफाजत की जाए और आप खुफिया मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं, सुपर फयाज ने जवाब देते हुए कहा। ओह, लेकिन फार्मूला तो मैंने इंसानियत की भलाई की खातिर ज़ाया कर दिया है, प्रोफेसर अब्बासी ने कहा। क्या आप दुरुस्त कह रहे हैं? सुपर फयाज ने बेख्तियार चौंकते हुए कहा।
ہاں، مجھے خود صدر مملکت نے یہی ہدایت کی تھی کہ فارمولہ ضائع کر دیا جائے تاکہ وہ کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ پروفیسر عباسی نے کہا، لیکن ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتوں میں بم تیار ہو جائے گا۔ سپر فیاض نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ہاں، میں تجرباتی طور پر بنانا چاہتا ہوں تاکہ اپنی محنت کا ثمر دیکھ سکوں۔ پروفیسر عباسی نے مسکراتے ہوئے کہا، فارمولہ آپ نے ضائع کر دیا، اس کے بغیر آپ کیسے تجربہ کر سکیں گے؟ سپر فیاض نے پوچھا، کاغذی طور پر فارمولہ ضائع ہو چکا ہے لیکن میرے ذہن میں پوری طرح محفوظ ہے۔ پروفیسر عباسی نے کہا، بہرحال غیر ملکی ایجنٹوں کو تو نہیں پتا کہ آپ نے فارمولہ ضائع کر دیا ہے یا نہیں۔ وہ آپ کو اغوا کر کے آپ سے زبردستی بھی فارمولہ لکھوا سکتے ہیں اور آپ کے انکار پر آپ کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ملک کا عظیم سرمایہ ہیں، حکومت کو آپ کی زندگی چاہیے، اس لیے آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں کیونکہ آج رات کسی وقت بھی آپ کو اغوا کیا جا سکتا ہے۔ سپر فیاض نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھہریے، میں ہوم سیکیورٹی سے بات کرتا ہوں۔ پروفیسر عباسی نے کہا، آپ فی الحال میرے ساتھ چلیے، ان سے آپ کی بات کرا دی جائے گی۔ سپر فیاض نے سخت لہجے میں کہا، اوہ، 1 منٹ بیٹھیے، میں لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ پروفیسر عباسی نے اٹھتے ہوئے کہا، کیا ضرورت ہے؟ آپ کسی فنکشن میں تو نہیں جا رہے؟ وہاں آپ کو لباس سمیت ہر چیز مل جائے گی۔ سپر فیاض نے طنزیہ لہجے میں کہا، بہتر میں ذرا بیگم سے۔ پروفیسر عباسی نے کہا، پلیز پروفیسر صاحب، بیگم صاحبہ سے آپ کی دائمی جدائی نہیں ہو رہی، جلدی کیجیے، آپ کو محفوظ جگہ پر پہنچا کر مجھے سر عبد الرحمن کو رپورٹ دینی ہے۔ آئیے، سپر فیاض نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور پروفیسر عباسی نے سر جھٹکا اور کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ ان کی نظریں دروازے کے پاس کھڑے سپاہی کی طرف اٹھی اور ان کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں رقص کرنے لگی۔ سپاہی ان کی طرف گن تانے کھڑا تھا تو وہ پست انداز میں سپر فیاض کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ریوالور ہاتھ سے نکلتے ہی ایک لمحے میں میجر پرمود کی تمام حسیات بیدار ہو گئیں۔ پردے کے پیچھے چھپے کسی شخص نے ان کے ریوالور والے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا، لیکن اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی حملہ آور کا گھونسا بھی اس کے جبڑے پر پڑ گیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے سنبھل کر سامنے دیکھا، حملہ آور پردے کی آڑ سے نکل آیا تھا۔ وہ ایک نقاب پوش تھا اور اس کے ہاتھ میں دبے بے آواز ریوالور کی نال میجر پرمود کے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ ہاتھ اوپر کر لو ورنہ بھیجا اڑا دوں گا، نقاب پوش نے سانپ کی مانند پھنکارتے ہوئے کہا تو میجر پرمود نے اسے گھورتے ہوئے ہاتھ بلند کر لیے۔ وہ میک اپ میں تھا اس لیے پہچان لیے جانے کا اندیشہ نہیں تھا۔ منہ دوسری طرف کر لو، نقاب پوش نے دوسرا حکم دیتے ہوئے کہا تو میجر پرمود سمجھ گیا کہ نقاب پوش عقب سے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ رسید کر کے اسے بے ہوش کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ اس انداز میں مڑا جیسے اس کے حکم کی تکمیل کر رہا ہو، لیکن پوری طرح سے مڑنے سے پہلے ہی وہ یکدم واپس گھوما اور ایک ہاتھ نقاب پوش کے ریوالور پر مارتے ہوئے دوسرا ہاتھ کا مکہ اس کے جبڑے پر رسید کر دیا۔ نقاب پوش کا ریوالور گر گیا اور وہ لڑکھڑایا ہی تھا کہ میجر پرمود نے دوسرا گھونسا رسید کر دیا۔ نقاب پوش بائیں جانب جھک گیا، لیکن اس نے فوراً ہی سنبھل کر میجر پرمود پر چھلانگ لگا دی اور اسے دھکیلتا ہوا کمرے کے وسط میں آ پہنچا۔ میجر پرمود نے تیزی سے خود کو سنبھالا اور نقاب پوش کے پہلو میں گھونسا رسید کر دیا۔ نقاب پوش نے کراہتے ہوئے پہلو پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ میجر پرمود نے دوسرا گھونسا اس کے جبڑے پر رسید کر دیا، لیکن نقاب پوش نے تیزی سے جھکائی دے کر چہرہ بچایا اور میجر پرمود کے پیٹ میں گھونسا رسید کیا۔ میجر پرمود پیچھے ہٹا ہی تھا کہ اس نے میجر پرمود پر چھلانگ لگا دی اور وہ دونوں فرش پر آ گرے۔ نقاب پوش میجر پرمود کے سینے پر چڑھ گیا اور اس کی گردن پر دونوں ہاتھ جما کر اس کا گلا دبانے لگا۔ میجر پرمود نے محسوس کر لیا تھا کہ نقاب پوش خاصا طاقتور آدمی ہے جسے آسانی سے ذیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے دونوں ہاتھ نقاب پوش کی کلائیوں پر جمائے اور اس کے ہاتھوں سے گردن کو آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نقاب پوش کی گرفت سخت تھی اور لمحہ بہ لمحہ میجر پرمود کا سانس رکتا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ اگر چند سیکنڈ تک اس کی گردن آزاد نہ ہوئی تو اس کی سانسیں مکمل طور پر رک جائیں گی۔ چنانچہ اس نے نقاب پوش کی کلائیوں کی رگوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ نتیجہ خاطر خواہ نکلا اور نقاب پوش کی گرفت سست پڑنے لگی۔ میجر پرمود نے جھٹکا دے کر اس کے ہاتھ سے اپنی گردن ہٹاتے ہوئے یکدم کروٹ بدلی۔ نقاب پوش لڑکھڑا گیا اور میجر پرمود نے فوراً سیدھا ہو کر اس کی پسلیوں پر گھونسا رسید کر دیا۔
नकाब पोश के मुंह से हल्की सी चीख निकली और वो करवट लेकर रह गया। मेजर प्रमोद उठकर अपने रिवॉल्वर की तरफ लपका। इसी लम्हे नकाब पोश ने अपने रिवॉल्वर की तरफ जस्ट लगा दी। बस रुक जाओ। दफातन दरवाजे की तरफ से एक राहत आमिद आवाज उभरी और वो दोनों अपनी जगह रुककर दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहां एक आदमी गन लिए खड़ा था और गन का रुख इन्हीं दोनों की तरफ था। हाथ बुलंद कर लो वरना छलनी कर दूंगा, गन बरदार ने गुर्राते हुए कहा। और इसी लम्हे बाहर से तेज कदमों की आहटें उभरी। फिर एक आदमी तेजी से अंदर घुस आया। वो एक दराज कदामत शख्स था। ओह, ये कौन है? उसने हैरत भरे लहजे में कहा। मालूम नहीं बॉस, मैं बाहर से राहदारी में आया तो इधर से हंगामे की आवाजें आ रही थी। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, न जाने ये कैसे अंदर आ गए। गनबरदार ने कहा। कौन हो तुम? बॉस नामी दराज कदामत शख्स ने मेजर प्रमोद और नकाब पोश को मुखातिब करके कहा, लेकिन जवाब में वो दोनों खामोश रहे। बॉस ने जेब से रिवॉल्वर निकाला और नकाब पोश पर तान लिया। तुम अपना नकाब उतारो वरना गोली मार दूंगा, हरी अप, बॉस ने कहा। लेकिन नकाब पोश ने कोई हरकत नहीं की। चलो तुम इसका नकाब उतारो, बॉस ने गुस्से से दांत पीसते हुए मेजर प्रमोद से कहा। मेजर प्रमोद खुद भी ये जानने के लिए बेचैन था कि नकाब पोश अगर बॉस का साथी नहीं तो फिर कौन है। चुनाचा वो नकाब पोश की तरफ बढ़ा और एक हाथ से उसका नकाब नोच लिया, लेकिन उसकी शक्ल देखते ही वो बेख्तियार उछल पड़ा। इमरान ने फ़ोन की घंटी सुनकर रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनाई दी। यस ताहिर, खैरियत तो है? बच्चे राजी हैं? बेगम ठीक है? बीबी कैसी है? कितने बच्चे हैं? इमरान ने ब्लैक ज़ीरो पर सवालात की बौछार करते हुए कहा। एक, दूसरा हलाक हो गया था बकौल सफदर। जवाब में ब्लैक ज़ीरो ने हंसकर कहा। गम ना करो, मैं तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूँ। ओह, बकौल सफदर, क्या मतलब? इमरान ने कहते कहते यकदम घबरा कर कहा। आपने पूछा है कि कितने बच्चे हैं, मैंने आपको यही बताया है कि एक बच्चा है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ला हौला वला कुव्वता, यार तुम बड़े चक्करबाज हो। सवाल गंदुम, जवाब चना, हैरत है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। आपसे ही सीखी है चक्करबाजी, वरना मुझ में इतनी जुर्रत कहाँ, ब्लैक ज़ीरो ने हंसती हुई आवाज़ में कहा। अच्छा अच्छा, जल्दी बताओ सफदर ने क्या रिपोर्ट दी है, इमरान ने तेज़ी से कहा। तो जवाब में ब्लैक ज़ीरो ने सफदर की रिपोर्ट बयान की तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। शुक्र है वो बच गया, वरना, इमरान ने गहरा सांस लेते हुए कहा। लेकिन तन्हा नहीं, उसने सुपर फयाज को भी बचा लिया। अलबत्ता राकेल निकल गई जिसका नाम रीटा था, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। खैर, मार्जर तो जिंदा है ना, उससे पूछगछ कर लेंगे। तुमने सफदर को क्या हिदायत दी हैं? इमरान ने कहा। यही कि मार्जर को हेडक्वार्टर पहुंचा दे और सुपर फयाज को जोसेफ उसके घर छोड़ाएगा। मैंने जोसेफ को रवाना कर दिया है। वैसे ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर सुपर फयाज से मुजरिमों की क्या दुश्मनी थी कि उसे हलाक करने की कोशिश की गई, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ये तो मार्जर ही बता सकेगा या सुपर फयाज खुद। मेरा अंदाज़ा है कि सुपर फयाज को इसलिए राह से हटाने की कोशिश की गई है कि इंटेलिजेंस को उलझा दिया जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? इमरान ने तज्जिया करते हुए कहा। ये भी तो हो सकता है कि मुजरिम उसके ज़रिए अपना कोई ऐसा ख़ास आदमी रिहा कराना चाहते हों जो इंटेलिजेंस की तहवील में हो या फिर जेल में हो, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। अच्छा, तुम मार्जर से पूछगछ करो और मैं सुपर फयाज की खबर लेता हूँ। कैप्टन बाबर की रिपोर्ट आई है? इमरान ने पूछा। नहीं, अभी तक उसने या खावर ने दोबारा रिपोर्ट नहीं की, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। जैसे ही वो रिपोर्ट दे मुझे फौरी इत्तला करना, इमरान ने कहा और फिर उसने क्रडल दबाकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। सुपर फयाज के घर के नंबर मिलाने लगा। दूसरी तरफ से उसकी बेगम ने रिसीवर उठाया। इमरान बोल रहा हूँ भाभी, सुपर फयाज है? इमरान ने पूछा। नहीं भाईजान, वो तो 8 बजे चले गए थे घर से, दूसरी तरफ से सुपर फयाज की बेगम ने कहा। कहाँ गए थे? इमरान ने हैरत से पूछा। वो 7:45 बजे घर से ज़ादी गाड़ी में गए थे, 15-20 मिनट के बाद आए तो मैं किचन में मसरूफ़ थी, इसलिए मुझे पता चल गया। फिर फ़ौरन ही वो यूनिफॉर्म पहनकर जीप में दोबारा चले गए। मैं जीप की आवाज़ सुनकर बाहर आई तो गार्ड ने बताया। इस पर मुझे हैरत हुई कि कार कहाँ छोड़ आए हैं। मैंने गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि वो टैक्सी से आए थे। सुपर फयाज की बेगम ने तफसील बताते हुए कहा तो उसकी बात सुनकर इमरान चकरा कर रह गया, क्योंकि सुपर फयाज 8 बजे के बाद राकेल के साथ उसके फ्लैट में गया था
جہاں اسے بے ہوش کر دیا گیا تھا، لیکن اس کی بیگم کے بقول سپر فیاض جیپ میں گیا تھا۔ یہ کافی الجھاؤ تھا کہ ایک کے بجائے دو سپر فیاض کیسے ہو گئے۔ بھابھی، اسے میرا ایک دوست لا رہا ہے، وہ بے ہوش ہے، لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں، میں خود بھی آ رہا ہوں، باقی باتیں وہیں ہوں گی، میرے آنے تک اس پر پانی چھڑک کر ہوش میں لائیں۔ عمران نے یہ کہہ کر ریسیور رکھا اور ڈرائنگ روم سے نکل آیا۔ سلیمان کچن میں تھا۔ عمران نے اسے بیرونی دروازہ بند کرنے کی ہدایت کی اور فلیٹ سے نکل آیا۔ چند لمحوں کے بعد اس کی اسپورٹ کار سپر فیاض کے گھر کی طرف دوڑ رہی تھی۔ جلد ہی وہ سپر فیاض کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ اس وقت وہ اپنی اصلی شکل میں تھا اور سپر فیاض کا چوکیدار اسے پہچانتا تھا، اس لیے ہارن کے جواب میں گیٹ کھولتے ہی عمران کی شکل دیکھ کر چوکیدار نے بتی سی نکال دی۔ عمران انجن بند کر کے کار سے اترا اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ سلام صاحب، بہت دنوں کے بعد آئے ہیں، چوکیدار نے ہاتھ پیشانی پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں تو روز آتا ہوں، لیکن تم بڑے آدمی ہو، غریبوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ عمران نے گیٹ سے اندر جاتے ہوئے کہا۔ جی، آپ روزانہ آتے ہیں؟ کب؟ چوکیدار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جب تم سو رہے ہوتے ہو۔ صاحب آ گئے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، ایک حبشی انہیں چھوڑ کر گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ صاحب نے پی رکھی ہے اور سڑک کے کنارے مدہوش پڑے تھے۔ چوکیدار نے بتایا تو عمران مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جوزف نے سپر فیاض کی بے ہوشی کی معقول وجہ بتائی تھی۔ عمران ڈرائنگ روم میں پہنچا تو سپر فیاض صوفے پر پڑا تھا اور اس کے قریب اس کی بیوی سلمیٰ فکر مند کھڑی تھی۔ سپر فیاض کا چہرہ بھیگا ہوا تھا، یقیناً سلمیٰ نے اسے ہوش میں لانے کے لیے اس پر پانی چھڑکا تھا۔ عمران کو دیکھ کر سلمیٰ نے اسے سلام کیا اور عمران سپر فیاض کا بغور جائزہ لینے لگا۔ بھائی جان، ان کا نشہ نہیں ٹوٹ رہا، سلمیٰ نے کہا۔ ابھی ٹوٹ جائے گا، عمران نے سپر فیاض کے سر پر ابھرا ہوا گھومرا دیکھتے ہوئے کہا۔ یقیناً اس کے سر پر ضرب لگا کر اسے بے ہوش کیا گیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد سپر فیاض کو ہوش آ گیا۔ وہ آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اپنی بیوی اور عمران پر نظر پڑتے ہی وہ چونکا اور اٹھ بیٹھا۔ اوہ، میں یہاں کیسے پہنچ گیا؟ تم کیسے آئے ہو؟ سپر فیاض نے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بذریعہ ہوائی ڈاک۔ تم سناؤ، راکیل سے ملاقات کیسی رہی؟ عمران نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ راکیل کون ہے؟ سلمیٰ نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہی جس نے اسے بے ہوش کیا تھا، عمران نے کہا۔ عمران پلیز، سپر فیاض نے گھبرا کر تیزی سے کہا۔ گھبراؤ مت، میں کچھ نہیں جانتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی یونیفارم کہاں ہے؟ سلمیٰ نے پوچھا۔ یہی ہے، میں تو اسی لباس میں گیا تھا، میرا سر بھاری ہو رہا ہے، چائے لے آؤ، سپر فیاض نے کہا۔ شکر کرو سر بھاری ہو رہا ہے، اگر پاؤں بھاری ہو جاتا تو پھر، عمران نے ہنستے ہوئے کہا تو سلمیٰ نے جھینپ کر سر جھکا لیا۔ تمہاری کار اور جیپ کہاں ہے سپر؟ ایک لمحے کے بعد عمران نے دوبارہ پوچھا۔ جیپ کمپاؤنڈ میں ہے، میں کار میں گیا تھا، مگر تم راکیل کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ سپر فیاض نے کہا۔ آئس کریم میں مکھی پڑ جائے تو مجھے ہی نکالنا پڑتی ہے پیارے، شکر کرو تمہاری جان بچ گئی، ورنہ تم اس وقت انجہانی ہو چکے ہوتے۔ اس ظالم حسینہ نے تمہیں بے ہوش کرنے کے بعد دنیا سے بھی آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی، ٹائم بم سے تمہیں اڑانے کی کوشش کی گئی، لیکن X2 کے ایک ماتحت نے تمہیں بر وقت بچا لیا۔ عمران نے کہا۔ اوہ، اسے کیسے پتہ چلا کہ میں کہاں ہوں؟ کیا تم نے میرا تعاقب کیا تھا؟ سپر فیاض نے حیرت سے پوچھا۔ اس دوران سلمیٰ چائے بنانے جا چکی تھی، شاید ان کا باورچی چھٹی پر تھا۔ تم راکیل کے ساتھ کیوں گئے تھے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ بس غلطی ہو گئی، دوپہر کو وہ میرے آفس میں جاب کے لیے آئی تھی اور اس نے مجھے اپنے فلیٹ پر ڈنر کی پیشکش کی۔ ریسٹورانٹ میں ملنے کا وقت طے کیا گیا، چنانچہ میں وہاں پہنچا تو وہ وہاں بر وقت آ گئی۔ وہاں ہم نے آئس کریم کھانے کے بجائے لائم جوس پیا اور پھر وہ مجھے اپنے فلیٹ میں لے گئی، لیکن وہاں اس کے دو ساتھی پہلے سے موجود تھے جنہوں نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ سپر فیاض نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن جب تم لائم جوس پی رہے تھے تو یہاں کون تمہاری جیپ لے گیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کیا واقعی کوئی؟ سپر فیاض نے حیرت سے کہا۔ کوئی نہیں، تم خود ٹیکسی میں آئے تھے اور یونیفارم پہن کر جیپ میں چلے گئے تھے، عمران نے تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تو سپر فیاض اس انکشاف پر بے اختیار اچھل پڑا۔
اسی وقت سلمیٰ چائے لے آئی۔ عمران نے اسے چوکیدار کو بلانے کی ہدایت کی اور چائے پینے لگا۔ جلد ہی چوکیدار آ گیا۔ جیپ کون لے گیا ہے؟ سپر فیاض نے پوچھا۔ جی آپ ہی تو لے گئے تھے صاحب، ایک حوالدار بھی آپ کے ساتھ تھا، چوکیدار نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کیا؟ میں تو کار لے کر گیا تھا، سپر فیاض نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ پہلے آپ کار میں گئے تھے، 15-20 منٹ کے بعد آپ اکیلے ہی ایک ٹیکسی میں واپس آئے، پھر یونیفارم پہن کر جیپ میں ایک حوالدار کے ساتھ چلے گئے تھے، چوکیدار نے کہا۔ کیا تم نے اس چوکیدار کو اندر آتے دیکھا تھا؟ عمران نے جلدی سے کہا۔ نہیں صاحب، بلکہ میں تو اب تک حیران ہوں کہ وہ اندر کس وقت آیا تھا اور میں اسے کیوں نہیں دیکھ سکا تھا، چوکیدار نے کہا تو عمران نے چوکیدار کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ سپر فیاض سخت حیران و پریشان نظر آ رہا تھا۔ سن لیا تم نے؟ چوکیدار کو رخصت کرنے کے بعد عمران نے سپر فیاض سے کہا۔ ہاں لیکن تم تو جانتے ہو کہ میں کہاں تھا اس وقت، سپر فیاض نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یقیناً کوئی شخص تمہارا شکل و حلیے میں یہاں آیا اور جیپ لے گیا تھا، اور حوالدار پہلے ہی اندر موجود تھا، یا پھر کمپاؤنڈ کی اگبی دیوار پھلان کر اندر آیا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجرم تمہارا ہم شکل بن کر کوئی واردات کرنے کے لیے تمہاری یونیفارم اور جیپ لے گیا ہے۔ اب تم فوری طور پر اپنی جیپ تلاش کراؤ، ایسا نہ ہو کہ مجرم واردات کر کے بھاگ جائے اور اس کے جرم کی سزا تمہیں بھگتنا پڑے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا وہ آدمی انہی کا ساتھی ہوگا جنہوں نے مجھے بے ہوش کیا تھا، سپر فیاض نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یقیناً، اسی لیے تمہیں گھر سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ بہرحال جیپ ملنے پر مجھے فوری اطلاع دینا، ویسے میرا خیال ہے کہ اب تک مجرم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہوں گے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ایکسٹون کے بارے میں جانتا ہوگا، کیا راکیل اور اس کے دونوں ساتھیوں کو نہیں پکڑا گیا، سپر فیاض نے کہا۔ نہیں، راکیل فرار ہو گئی تھی اور اس کا ایک ساتھی بھی مارا گیا ہے، صرف ایک آدمی گرفتار ہوا ہے، عمران نے کہا، اور پھر اسے اللہ حافظ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ عمران کے جانے کے بعد سپر فیاض فون پر اپنے ماتحتوں کو جیپ تلاش کرنے کی ہدایات دینے لگا۔ دوستوں، یہ تھا عمران سیریز کے ناول سلیمان کا اغوا کا دوسرا حصہ۔ بہت جلد ناول کا تیسرا پارٹ لے کر حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔